حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے جب واپس تشریف لائے تو ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، آپ بتائیں، جب میں معراج پہ گیا، جنت کی جب میں سیر کر رہا تھا تو جنت میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی، آپ کا کون سا ایسا عمل ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کیا عمل ہو سکتا ہے؟ ہاں، سوائے ایک عمل کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کے خشک ہونے سے پہلے میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شاید اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے وہ جنت کے اندر ایک محل گویا عطا فرمایا ہے، یعنی یہ مقام عطا فرمایا اسی وجہ سے۔ یہ جو اب وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کے خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، اسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر صحیح طرح وضو کرنے کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ جو تحیۃ الوضو ہیں، یہ جو 2 نوافل ہم پڑھتے ہیں، یہ مکروہ اوقات میں نہ ہو۔ جب وضو کیا ہے تو اگر مکروہ وقت ہے تو پھر یہ 2 نفل نہیں پڑھ سکتے، یا پھر ایسے ہی فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز اذان کے بعد بھی کوئی نفل پڑھا جا سکتا نہیں ہے، ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نماز ہم پڑھ سکتے نہیں ہے۔ ہاں، اور پھر ایسے ہی فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ہم نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد ہمارے پاس جو تحیۃ الوضو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور ہم سنتیں ہم نے پڑھنی ہیں، فرائض ہم نے پڑھنے ہیں، تو پھر اگر اس بندے کی نیت ہو تو سنتوں کے پڑھنے کے ساتھ اور فرائض کے پڑھنے کے ساتھ بھی اللہ رب العزت اس بندے کو تحیۃ الوضو کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔